بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رو محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو احمد؟ جی سر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سنا ہے سر، جشن آزادی کیسا سیلیبریٹ کیا آپ نے؟ ظاہر ہے جس طرح سب لوگ کرتے ہیں، جھنڈے لہرائے، بچے ہمارے جون سے نواسی انہوں نے وہ پہنے سبز کپڑے اور ملی نغمے سنے۔ میں نے پیغامات اپنے دوستوں کو مبارک کے بھجوائے۔ ڈاکٹر صاحب، جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جشن آزادی کا لفظ جو ہے وہ تو ایک اچھا لفظ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جو بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا جشن مناتے ہیں، جیسے کہ آج ساری قوم الحمدللہ پاکستان کی منا رہی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کہوں گا کہ اس جشن آزادی کو عہد آزادی میں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں۔ عہد آزادی سے مراد یہ ہے میری کہ آج سے 75 سال پہلے جب ہم آزاد ہوئے تھے، اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آزادی کو بڑے کر و فر سے، بڑے وقار سے ہم قائم رکھیں۔ تو عہد یہ کریں کہ ہم آزاد رہیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم تو آزاد ہیں۔ بالکل، اللہ کا فضل ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے آج یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن عہد اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں جو نفاق، ہم میں جو آپس میں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، جو نفاق آتا جا رہا ہے وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتے 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 75 سال کے بعد ہمیں پھر اپنے ایک قوم ہونے کے لالے پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے عہد سے پھر گئے۔ وہ جو لوگوں نے آج سے 75 سال پہلے قربانیاں دی تھیں، وہ یقین رکھیں صرف جان کی قربانی نہیں تھی، اس میں عزت و آبرو بھی لوٹی تھی۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، اس میں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے نسلیں چھوڑ دیں اور اس ملک میں چلے آئے۔ اپنی ہر چیز چھوڑ کے آنے کا ایک مقصد تھا کہ ہم بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے جس کی بنیاد انصاف پہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا ہمارا، اور ہم اتنی ترقی کریں گے کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں تو پسماندہ رہے، پھر ہندوؤں کی غلامی میں بھی ہم رہنا نہیں چاہتے تھے اور رہنا چاہیے بھی نہیں تھا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم ایسی قوم بن جائیں گے کہ لوگ ہم پہ فخر کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پہلے جو رہنما تھے وہ جب پس منظر سے ہٹ گئے، قائد اعظم کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد ہم تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 71 میں ہم نے اپنے اسی نفاق کی وجہ سے عہد آزادی کو بھلایا اور ہم اپنے اپنے لالچوں میں پڑ گئے، اور لالچوں میں پڑ کے ہم نے اپنے ملک کے 2 ٹکڑے کروا لیے۔ کہنا ہمیں الزام اپنے آپ کو دینا چاہیے، ہم اپنی غلطیاں کرتے ہیں، دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن غلطی ہماری تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری قوم کو ہمت دی، ہمارے افواج پاکستان نے، یقین رکھیں کہ جتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ہم اپنی آزادی برقرار 75 سال تک نہ رکھ سکتے۔ ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے، آپ کہیں گے یہ فوج کے ساتھ آپ نے سائنسدان کہاں سے ملا دیے؟ یقین رکھیں کہ اگر آپ کے پاس آج ایٹم بم نہ ہوتا تو جس طرح ہندوستان نے 4 حملے کیے تھے، اب تک 6 حملے ہم پر ہو چکے ہوتے۔ یہ ایٹم بم بننے کے بعد ہمارے سیاستدانوں نے، آپ کہیں گے یہ سیاستدان کہاں کے آ گئے؟
کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سیاستدان ہی اصل وجہ ہے. میں کہتا ہوں کہ افواج پاکستان بھی اور اس وقت کے سیاستدان بھی جنہوں نے تحفظ دیا اس سسٹم کو کہ ہم نے اس قوم کو مضبوط بنانا ہے, ہم نے ایٹمی پروگرام کو چلانا ہے, جس نے جہاں اس کی حمایت کی وہ ایک اتحاد تھا. اور مشرق پاکستان ٹوٹنے کے بعد اس اتحاد نے ہمیں نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ ہم ایک بہتر طریقے سے اقتصادی ترقی بھی کرتے جا رہے تھے. پھر ہم میں لالچ آ گیا, چاہے وہ میں سیاسی آدمی تھا, میرے میں لالچ آ گیا کہ میری باری آنی چاہیے, آپ میں لالچ آ گیا کہ میرے پاس باری آ گئی تو میں دوسرے کو نہیں دینا. یہی وہ چیز ہے جس کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے. میں آج کے حوالے سے صرف ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں, خدا کے لیے اب اتحاد کر لو. پہلے ملک کو بچا لو, پہلے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کر لو. یقین رکھو کہ اگر ہم زندہ رہے, ہمارا ملک ترقی کرتا تو ہمارے بچے ہر طرح کی سہولتیں بھی لیں گے اور یہ عہد آزادی حقیقتاً آزادی میں تبدیل ہو جائے گا. یقین رکھیں کہ 75 سال سے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کی جو ہم پہ جنگ مسلط تھی وہ بھی ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوئی نا. اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو کسی کی ضرورت ہوتی. ہمارے بچوں تک نے قربانیاں دی, ہمارے پولیس والے, ہمارے فوج کے لوگ, نوجوان, سول, شہری سب شہید ہوئے. کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے. تو میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ ابھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. خدا کے لیے یہ کھینچا تانی ختم کر دو, خدا کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کر دو. سب لوگ اپنی اپنی جگہ, پروفیشن میں کسی میں ہے تو وہ کاروباری اس میں وہ پروفیشنل جیلسی میں اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, کاروبار میں ہے تو کاروبار. اوورآل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس ملک کا ہو رہا ہے. پاکستان سے باہر ہیں آپ, پاکستان کے اندر ہیں, صرف اور صرف اس ملک کا سوچتے ہوئے ایک ہو جائے. اتحاد, 3 چیزیں بتائی تھیں, تنظیم, اتحاد اور تنظیم میں آ گیا نا ایمان. ہمارا یہ طرح اتحاد کی اس وقت فقدان جو ہے وہ ہمیں نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج کا میرا تو پیغام یہ ہے کہ آپ اتحاد کریں, اکٹھے ہوں, اس ملک کو اکٹھے ہو کے بچائیں, اپنے سیاستیں چھوڑیں. اچھا, ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑیں. یقین رکھو کہ جب میں آپ کو غدار کہتا ہوں نا تو ٹیکنیکلی میں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تو کہہ دیتا ہوں, میرے 2 جاننے والے بھی کہہ دیں گے, لیکن آپ کے دل میں میرے لیے نفرت ایک پکی ہو جائے گی کہ آپ نے ایک پاکستانی کو غدار کہا. جواباً آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ لڑائی اور نفاق کو ہوا دے دی جس کے پھر واپسی نہیں ہوتی. جب یہ غداری کا کھیل کھیلا جاتا ہے تو یہ واحد زہر ہے جو واپس نہیں ہوتا. اور اس کا ایک آپ دیکھ چکے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان مسلم لیگی تھا, جانتے ہیں نا آپ. ہم نے وہاں تک پہنچایا کہ وہ واقعی غدار بھی ہوا, واقعی ہندوستان کے جھولے میں پڑا بھی, اور پھر اس نے واقعی ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. تو میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچا لو. اور یہ چونچلے چھوڑ دو, یہ لفظ ہے تو غیر پابند, یہ جو چونچلے آپ نے نکال رکھے ہیں نا کہ بھی فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فلاں چھوڑے. ہم سب ایک سے ہیں, جس کو بھی اب ہم ایک سے, ہم اپنی کوتاہیوں کو بھول جائیں, اپنی غلطیوں کو بھول جائیں, اب ٹھیک ہو جائے. اور ٹھیک ہونا صرف ایک ہے, ہم ایک دوسرے کو ری انفورس کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. جو جہاں بھی پاکستانی ہے وہ متحد ہو کر چلے, تو آپ یقین رکھیں 1 سال میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اب ہم قوم ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا میسیج دیا ہے جشن آزادی کے حوالے سے, بہت شکریہ. بڑی مہربانی بھائی, آپ نے یہ اس موقع پہ یہ میرا پیغام آپ نے تمام سننے والے تک پہنچایا, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. پروفیسر ڈاکٹر رو محمد افضل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ آئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.